السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور یورپ ہدایت پر کیسے آئیں گے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ بھائی دوستو، یہ سمجھ جو ہے کہ بھئی امریکہ والوں کو ہم دین پہ کیسے لائیں گے، سمجھیے بھائی، یورپ والوں کو کیسے لائیں گے، یورپ میں فلاں ملک کو کیسے لائیں گے، فلاں قوم کو کیسے لائیں گے، ارے یا پاکستان میں کیسے لائیں گے، افغانستان میں کیسے لائیں گے۔ یہ جو سمجھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ انہی کو تو دے گا میرے دوستو، جو یوں فیصلہ کر لے کہ اللہ ہم نے فیصلہ کر لیا، بس ہم تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، ہم مقصد میں بھی اتباع کریں گے اور طریقے میں بھی اتباع کریں گے۔ تو نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، یعنی اسی طریقے سے تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ تو نے پوری کی پوری امت کو بھی اسی کام کے لیے بھیج دیا اور ہم مسلمان کو اس کے لیے بھیج دیا۔ یعنی ہماری کم قسمتی یہ ہے میرے دوستو کہ ہم یہ اپنے آپ کو پٹھان تو سمجھتے ہیں، یہ بلوچ سمجھتے ہیں، رائی سمجھتے ہیں، راجپوت سمجھتے ہیں، ڈوگر سمجھتے ہیں، گجر سمجھتے ہیں، ہے نا جی، اور میرے دوستوں مصری اور شامی سمجھتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے، لیکن بھائی میرے دوستوں، اور کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ملک صدر کہتا ہے، کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کہتا ہے، کوئی میرے دوستوں کارخانے والا کہتا ہے، لیکن اللہ معاف فرماوے، یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہے نا جی کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام برآمد فرمایا۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مرد بھی امتی ہے، عورت بھی امتی ہے، لڑکا بھی امتی ہے، لڑکی بھی امتی ہے، بیٹا بھی امتی ہے، بیٹی بھی امتی ہے، سمجھے میرے دوستوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام ہمارا کام ہے، اور ہمارا فکر ہمارا فکر ہے، اور ہمارا غم ہمارا غم ہے، سمجھے بھائی۔ جب آدمی میرے دوستوں جتنے اونچے سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی، سمجھے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے میں ہر شخص کو، یعنی آپ عجیب حیرت کی بات ہے، ہمارے میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سارے کے سارے عالم کا یعنی ذمہ دار ہی نہیں سمجھ رہا، سمجھے بھائی۔ یعنی اللہ نے ہمارے فقیر کو بھی، سمجھے میرے دوستوں، ہمارے اندھے کو بھی، وہاں میرے دوستوں دیکھو حضرت عبداللہ بن ابن مختوم جو تھے ان کا عبداللہ بن عمر بھی کہتے تھے اور ابن مختوم بھی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے گھر پہ پڑھنے کی اجازت دے دی، گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اس لیے مجھے وہاں سے مسلم سجاج کر قبلتین ہے وہاں مدینہ منورہ میں، وہاں سے مسجد نبی تک لانے والا کوئی ہے نہیں کہ مجھے لے آئے اور لے جائے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، لیکن یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھئی تکبیر کی آواز جاتی ہے، انہوں نے کہا تکبیر کی تو آواز جاتی ہے کہ پھر تو آپ تو یہیں آ کے نماز پڑھنی ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، معذور آدمی اجازت مانگے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بھی جب اذان کی آواز جاتی ہے تو نماز یہیں پڑھنی ہوگی۔ وہی ابن مختوم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو میرے دوستوں انہیں مسجد نبی میں یعنی مقرر فرما کے گئے اپنے پیچھے، وہ تین روز کے بعد انہیں بدل دیا ہے نا جی، لیکن میرے دوستوں ان کو ذمہ دار بنا کے گئے، اور دو اور موقعوں میں بھی مدینہ منورہ کے ان کو امیر بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں، سمجھے۔ اور پھر شہادت کہاں ملی؟ شہید ہوئے، ہاں، یعنی اس کے قادسیہ کی جو مشہور جنگ ہے اس میں یعنی اس کا سپہ سالاری کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ شہید ہوئے،
یعنی کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ارے میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو یوں فرماویں کہ بھائی اس کہنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یعنی قرآن شریف جو ہے حکمت اور معرفت کے ساتھ یاد کرنے پہ جو ثواب تھا، آج کل الفاظ کے یاد کرنے پہ اللہ اتنا ہی ثواب دے دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو دین کے الفاظ کے بولنے میں بھی ثواب رکھ دیا. سب چل جائے گی کہ اس لیے حضرات علماء حضرات ماشاءاللہ اتنی محنت فرماتے ہیں اور تحقیق میں لگے رہتے رات دن. سمجھے یہ حق ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں وہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہوا نا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہے امریکہ اور یورپ کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، تو دیکھیں میرے بھائیوں حاجی صاحب کی سب باتیں درست بجا فرما ہے. تو ہم لوگوں کو بھی ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دین کا کام کرنا چاہیے ہر حال میں. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.